www.darsequran.com. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اس دل میں مخلوق کا خوف آ جائے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور اسی دل میں اللہ کا خوف ہو جائے تو زندگی کا راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس دل میں مخلوق کا خوف آ جائے تو زندگی مصیبت ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے، اور اس دل میں اللہ کا خوف آ جائے تو یہ ایک چراغ ہے، ایک سراج ہے جس سے زندگی کا راستہ نظر آتا ہے، اور راستے کی اچھائیاں برائیاں آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ مخلوق کا خوف دل میں بیٹھ جائے صاحب ایمان کے لیے عیب ہے، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے صاحب ایمان کا کمال ہے۔ مخلوق سے ڈرنے لگ جائے زندگی عذاب ہو جاتی ہے، خالق سے ڈرنے لگ جائے سبحان اللہ زندگی پاکیزہ اور صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ آج کے اس نادان انسان کو سب سے ڈر لگتا ہے، نہیں لگتا تو بادشاہوں کے بادشاہ مالک الملک سے نہیں ڈرتا۔ یہ دنیا والوں سے ڈر کر نہ جانے کیا کچھ کر لیتا ہے، اور اللہ کا خوف اتنا بھی نہیں کہ اس کی نافرمانی ہی چھوڑ دے۔ مخلوق کے خوف سے خاندان، برادری، سوسائٹی، اسٹیٹس نہ جانے کیا کچھ گھٹیا حرکتیں کر لیتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اور جو محسن حقیقی ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جس کی طرف سے ہر عطا ہے، ہر نوازش ہے، اس کا اتنا بھی لحاظ نہیں کہ کچھ گھٹیا زندگی ہی اس کی خاطر قربان کر دے۔ ہم میرے عزیزو، ایک ہی دل میں دونوں خوف نہیں اکٹھے ہو سکتے، مخلوق کا خوف بھی بیٹھا ہو، خالق کا خوف بھی بیٹھا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں خالق کا خوف بیٹھتا ہے سبحان اللہ، وہ دل کو قوت اور توانائی بخشتا ہے، اور جس دل میں مخلوق کا خوف آتا ہے وہ دل کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ پردے کے ہلنے سے بھی ڈرتا ہے، دیوار پر 2-3 مرتبہ کالا کوہ آ جائے تو اس سے بھی ڈرنے لگتا ہے، اور اگر کہیں گھر کے کسی دہلیز پہ کوئی کاغذ پہ لکھا دیکھ لے تو بس انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ کا ڈر آ جائے دل طاقتور ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے۔ مخلوق کا ڈر بیٹھ جائے دل کمزور ہو جاتا ہے، اپنی روشنی اپنی توانائی کھو بیٹھتا ہے۔ فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، مخلوق سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے بھتیجے، چچا کے بیٹے، سواری پیچھے بیٹھی ہوئی، کچھ نصیحتیں کی، اور نصیحتیں کرتے کرتے یہ فرمایا کہ بیٹے یا غلام کا، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، میرا بال بھیگا کرنا چاہے، ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو جائیں، عامل اکٹھے ہو جائیں، بدخواہ اکٹھے ہو جائیں، زمین کا ذرہ اپنی جگہ سے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا، درخت کا پتا اس کی اجازت لیے بغیر نہیں گرتا، سمندر اور جا کے قطرے اسے بتائے بغیر نہیں آگے بڑھتے۔ الا لہ الحکم، حکم اسی کا ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اس نے کیا ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ تو آج کا یہ نادان انسان سب سے ڈرتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ مخلوق کے خوف نے اس کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، تعویذوں سے ڈرتا ہے، کاغذ پہ لکھے کاغذوں سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتا۔ کیسا نادان ہے۔ ابن قیم ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایمان والے کے لیے اگر کوئی ڈرنے کی چیز ہے تو وہ ایک ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اگر کسی سے دنیا میں کسی چیز سے ڈرتا ہے تو ایک چیز سے ڈرنا چاہیے، وہ اللہ کی نافرمانی۔ اس لیے کہ اس سے بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، محسن و حقیقی محسن، نافرمانی کے پیچھے اس کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے۔ اس کی ساری زندگی غیر محفوظ ہو جاتی ہے، اس کی ساری نعمتیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو گیا، دیر نہیں لگتی، صبح سے شام کی انتظار بھی نہیں ہوتی، زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تعریف کرنے والے اس کی تماشا دیکھتے ہیں، دیر کوئی نہیں لگتی۔ اس ذات سے ڈرنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں اگر ڈرا جائے تو اس سے ڈرا جائے۔ تو اللہ کا خوف دلوں کی زندگی، دلوں کا چراغ ہے، دلوں کی روشنی، دلوں کا نور ہے۔ اس سے اچھائی اور برائی، شر اور خیر اس خوف خدا سے نظر آتا ہے۔ اللہ کا خوف۔
بڑی دولت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خوف خدا رکھنے والا کل قیامت میں اللہ اسے اعزاز دے گا اور ان لوگوں میں کھڑا کرے گا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے. جہاں اس سائے کے سوا سایہ کوئی نہیں ہوگا. اعزاز ملے گا اللہ کا خوف. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کا خوف دل میں آ جائے پھر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کی جسم کی خطائیں یوں اس سے جھڑتی ہیں جیسے خزاں کے موسم میں پتے خشک ہونے سے درخت سے سارے کے سارے گر جاتے ہیں ایک پتا بھی نہیں رہتا، ایسی اس کی جسم کی ساری خطائیں گر جاتی. اللہ کا خوف. اور وہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. فرمایا اللہ اس چہرے کو جہنم پہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتے. خوف خدا. دلوں کی توانائی، دلوں کا چراغ، دلوں کی روشنی ہے. مخلوق کا خوف خطرہ، بلکہ دو خوف اللہ کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے کل محشر کے میدان میں اللہ کے خوف سے امن میں ہوگا، اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو گیا کل محشر کے میدان میں خوف زدہ رہے گا. بلکہ محشر کے میدان میں تو خوف زدہ رہے گا. قسم خدا کی جو اللہ سے دنیا میں نہیں ڈرتا وہ دنیا میں بھی خوف زدہ رہتا ہے. دور دور کی خیالات اسے ڈراتے رہتے ہیں. یوں ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، کل یوں ہو جائے گا. دور کے خیالات، وسوسے اسے خوف زدہ رکھتے ہیں. کیا ہوگا؟ شیطان اس کے دل میں اتنے دور کی لے کے آتا ہے دل اللہ کے خوف سے آج خالی ہے، کل معاشر کے میدان میں خوف زدہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس کے اثرات دنیا میں بھی ہیں. یہ شخص خوف زدہ رہتا، ہر وقت ڈرتا رہتا. اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی. سبحان اللہ. الملک، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، یہ اللہ کا خوبصورت تعارف ہے. امن دینے والا، حفاظت کرنے والا، سب پہ غالب، زبردست. کیا طاقت ہے مولا کی. تو زندگیوں کی صلاح اور گندگیوں سے پاکیزگی کے لیے اللہ کا خوف نسخہ اکسیر ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعا سکھا گئے، اے اللہ اتنا خوف دے دے کہ میرے اور تیرے درمیان میری نافرمانی تیری ذات کے ساتھ درمیان میں رکاوٹ بن جائے. اللہ اتنا خوف دے دے جو تیری نافرمانی کے درمیان میرے لیے رکاوٹ بن جائے. جس قدر ایمان بڑھتا ہے اسی قدر خوف خدا بھی بڑھتا ہے.
اسی قدر اس لیے کہ یہ دل کا چراغ ہے نا، ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا رہتا ہے. یہ دل کی توانائی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ دل کی روشنی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے. کچھ تو وہ ہیں جو خطاؤں پہ روتے ہیں، کچھ اللہ کے پیارے ایسے ہوتے ہیں جو نیکیاں کر کے بھی روتے ہیں کہ پتہ نہیں اس دربار کے لائق ہے بھی یا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بیٹھی تھی تو قرآن کی آیتیں آئیں، والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لا سابقون. کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں. حضرت عائشہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے؟ فرمانا نا اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اس کے دربار کے لائق عبادت ہوئی یا نہیں ہوئی. اللہ کا خوف. اس امت کے سب سے بڑا ایمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. سب سے بڑا ایمان. اللہ سے ڈرتے اور کبھی اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے یہ ہے وہ جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے. کبھی کہتے ہیں کاش کہ کسی بندہ مومن کے جسم کا میں بال ہوتا اور اس کے ساتھ جنت میں چلا جاتا. کبھی کہتا میں کسی درخت کے ٹہنی ہوتا اور دنیا اسے کاٹ کر دیتی. اللہ کا خوف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار فجر کی نماز میں سورہ طور سنی پڑی اور جب اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تو دل پہ ایسا اثر کیا کہ گر پڑے. اتنے روئے کہ کئی دن تک گھر میں بیمار پڑے رہے. لوگ آپ کی عیادت کرنے لیے آنے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کی آیت پڑھ رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. جنت والے بڑے مزے میں ہوں گے، کہیں گے اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہوا کہ ہمیں اللہ نے عذاب السموم سے بچا لیا. یہ کہہ کر رونے لگی. تو میرے عزیزو، اللہ سے ڈر. امید میں عرض کر رہا ہوں یہ مخلوق کا ڈر نہیں ہے جو زندگی اجیرن بنا دے، جو دل کمزور کر دے. یہ مالک اور مالک الملک کا خوف ہے جس سے دل میں توانائی آتی ہے، دل میں چراغ جلتا ہے، خیر اور شر کا فرق پتہ لگتا ہے. اس لیے خوف خدا رکھنے والا شخص اس کی زندگی روز بروز پاکیزہ ہونے لگتی ہے. اگر اس سے کبھی غلطی بھی ہو جائے، کیونکہ چراغ جل رہا ہے خوف خدا کا، چراغ جل رہا ہے خوف خدا کا، تو وہ غلطی اور شر نظر آ جاتا ہے. تذکروا فاذا هم مبصرون، تذکروا فاذا هم مبصرون، فوراً چکنا ہو جاتے ہیں. اذا مسهم طائفة من الشیطان تذکروا، فوراً چکنا ہو جاتے ہیں، غلط ہو گیا.
خوف خدا رکھنے والا گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا. خوف خدا رکھنے والا گناہوں پہ اصرار نہیں کرتا. یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہو جائے گا، لیکن خوف خدا کے بدولت فوراً توبہ کی بھی توفیق ہو جائے گی، فوراً توبہ کی توفیق ہو جائے گی. گناہوں پہ اصرار نہیں کرے گا. اللہ کا خوف. اور میرے عزیزو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر دل کی دنیا میں یہ نہیں ہے تو پھر خوف ہی خوف ہے. پتہ نہیں کس کس کا خوف ہے. ایک انجانا سا خوف ہے. پتہ نہیں کس کس کا خوف ہے. ایک انجانا سا خوف ہے، بلا وجہ کا خوف ہے، اور اس خوف کی وجہ بھی کوئی نہیں پتا. اس لیے کہ دل اللہ کے خوف سے خالی ہے. دونوں خوف مخلوق کے اور خالق کے اکٹھے کوئی نہیں ہوتے. ایک ہے وقتی طور پہ کسی چیز سے ڈر جانا، یہ بشری تقاضا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا، پیچھے ہٹ گئے. یہ فطرتی بات ہے. اندھیرے میں پیچھے ہو گیا، یہ ایک فطرتی انسانی بشر کا تقاضا ہے. خوف دل میں بیٹھ جائے اور وہ زندگی کو خوف زدہ کر دے، یہ خطرے کی چیز، یہ بیماری ہے، یہ عیب ہے، یہ کمزوری ہے. ہاں، مبارک ہے اللہ کا خوف، یہ مبارک ہے. اللہ کا ڈر آ جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا کہ یہ خوف اللہ سے مانگو، یہ خوف مانگو. اور یہ اللہ کے پیاروں کی خوبی ہے. وجلت قلوبہم وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یہی خوف خدا اس کی ایمان کا تحفظ کرتا ہے، اس کی ایمان کا تحفظ کرتا ہے. آج میں اپنے بچوں کو نہ جانے کس کس چیز سے ڈراتی ہیں، کس کس چیز سے ڈراتی ہیں. پہلے ماں باپ اپنے بچوں کو اگر ڈراتے اور عظمت بٹھاتے، بڑائی بٹھاتے، تو اللہ کی بڑائی بٹھاتے، تاکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. ہر وقت ماں اولاد نظروں کے سامنے نہیں ہوتی، باپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن اگر اللہ کے خوف آ جائے، تنہائیوں میں، تاریکیوں میں یہ خوف آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی تنہائیوں کی کتنی صاف ستھری ہو جائے، اس کی تنہائیوں کی، تاریکی کی زندگی کتنی صاف ستھری ہو جائے. ایک سعادت مند باپ اپنے بیٹے سے کہنے لگے، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. تو ماں کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، باپ سے بھی دور ہو سکتا ہے، تو مخلوق کی نظروں سے بھی محفوظ ہو سکتا ہے. لیکن بیٹے، تو سمندروں کی تہ میں ہو، پہاڑوں کی اوٹ میں ہو، فضاؤں کی بلندیوں پہ ہو، کہیں بھی ہو، محتاط رہنا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا.
اللہ تو تجھے دیکھ رہا. اللہ سے یہ کتنا بے خبر ہوا ہے انسان. چھوٹا سا بچہ اگر اس کی گھٹیا ہر کی طرف دیکھنے لگ جائے تو اسے کچھ حیا آ جاتا ہے. بچہ دیکھ رہا ہے اور محتاط ہو جاتا ہے. حالانکہ نہ وہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ اس کا اس سے کوئی نفع وابستہ ہے، لیکن پھر بھی بچے کی نظروں کو دیکھ رہی ہے، محتاط ہو جاتا ہے. لیکن یہ اپنے مالک کو کیسا بھولا ہے کہ جس سے کسی لمحے یہ اوجل نہیں، اس سے ذرا بھی لحاظ اور حیا نہیں کرتا. ایسا بے خوف ہوا ہے. یعنی الامان والحفیظ، اس نے اس معصوم بچے کی حیثیت کی بھی اللہ کا تصور نہیں رکھا، اللہ کی عظمت دل میں نہیں رکھی. اتنا بھی بالغ الملک کا اثر اپنے دل میں نہیں لیا جتنا اس معصوم بچے کا اثر لیا. کیسا دلوں کا اندھا پن ہے. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا نا، کہنے لگا ابراہیم ڈر تو لگتا ہے اللہ سے لیکن گناہ بھی نہیں چھوٹتے. لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر وہی معتبر ہے جو نیکیوں کے ساتھ ہو، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھنا وہی معتبر ہے جو نیکیوں کے ساتھ ہو. گناہوں کو نہ چھوڑے اور اللہ کے ڈر کی باتیں کرے، اس کا اعتبار کوئی نہیں. نیکیوں پہ نہ آئے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اس کی حیثیت کوئی نہیں. وہی امید، وہی خوف عبادت ہے جو نیکیوں کے ساتھ ہو، جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہو. کہنا گناہ بھی نہیں چھوٹتے، کچھ ایسی تجاویز دیں گناہ بھی کرتا رہوں، پکڑ سے بھی بچ جاؤں. یہ اللہ کے نیک بندے مخلوق کی بڑی خیرخواہی دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں. نہ ڈانٹا، نہ دھتکارا، نہ برا بھلا کہا، قریب کیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹے چند تجاویز دیتے ہیں، کرتے رہنا، پکڑ سے بھی بچ جاؤ گے. کہا بیٹا پہلی تجاویز تو یہ ہے کہ تم اللہ کی سلطنت سے ہی نکل جاؤ. نہ اس کی سلطنت میں رہو گے نہ اس کا حکم ماننا ضروری ہوگا. شرمندہ ہوا، کہنے لگا لہو مقالید السماوات والارض، کس راستے سے نکلوں، ہر طرف اسی کی کناتیں لگی ہوئی ہیں، کہاں نکلوں گا. کہنے لگے بیٹے پھر اس کی نعمتیں استعمال نہ کر، اس کا کھانا پینا چھوڑ دے، احسان فراموشی تو نہیں ہوگی. کہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے. کہا اچھا بیٹے پھر ایسا کر، جب مرنے لگے تو مہلت لے لینا، توبہ کر لینا، پھر توبہ کر لینا. شیطان وسوسے ڈالتا ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو کیا ہے. اثر پڑی تو جنازہ پڑھایا، مغرب کے بعد بیٹھا ہوں تو پتہ چلا ایک اور کا انتقال ہو گیا. عصر کا جنازہ نوجوان کا پڑھایا، بعد میں مجھے پتہ چلا نوجوان خودکشی کر بیٹھا. یہ تو تماشا ہے. اس کے منصوبے دیکھیے، اس کی پلاننگ دیکھیے، اس کی غفلت دیکھیے، اس کے گناہوں پہ جرت دیکھیے، جیسے اس نے جانا ہی کوئی نہیں، جیسے جانا ہی کوئی نہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، صبح یہاں شام منو من مٹی کے نیچے. کہنے لگے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، مہلت کہاں ملتی ہے.
کیا بیٹے قبر میں منکر نکیر آئے تو اندر نہ آنے دینا؟ کہا یہ بھی نہیں ممکن. کہا بیٹے ٹھیک ہے، جب تیرے خلاف سزا کا دفعہ لگ جائے تو انکار کر دینا جانے میں. کہ بے بسی ہے، نہیں ہو سکتا. چہرے پہ ندامت تھی، جو علامت تھی کہ دل کی دنیا سازگار ہو گئی ہے. اس نوجوان کے دل، سینے میں دل تھا، پتھر نہیں تھا. اب تو ان آنکھوں کے حرام دیکھنے نے اور لقمہ حرام کھانے نے دل کو دل کہاں رہنے دیا، پتھر بنا دیا ہے. ایسی بے حسی ہے، جنازے اٹھاتا بھی ہے، قبر کے اندر منو من مٹی کے نیچے اپنے ہاتھوں سے دباتا بھی ہے، لیکن اس دل پہ زخم نہیں لگتا، اسے چوٹ نہیں لگتی، اس کی غفلت کے پردے نہیں ہٹتے. سینے میں دل کا رہا، پتھر ہو گئے اس آنکھوں کے حرام دیکھنے نے، اس بد نظری، اس بد نگاہی. اللہ مسلمانوں کے ان تاجروں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. جب بھی کوئی کپڑوں کا موسم آتا ہے تو پورے سڑکوں کو اور معاشرے کو بے حیائی سے بھر دیتے ہیں. کیا ان کے رزق میں برکت ہوگی؟ کیسے ان کا لقمہ حلال بنے گا؟ کیسے ان کے گھروں میں امن اور سکون اور محبتیں آئیں گی؟ کتنوں کو گناہوں پہ مجبور کر رہے. اس حرام دیکھنے نے اور لقمہ حرام نے سینے میں دل کہاں رہنے دیا، پتھر بنا دیا. سخت ہو گئے تھے، نہیں پگھلتے، نہیں اثر لیتے. دیکھا کہ اس بچے کے چہرے پہ ندامت، شرمندگی ہے، تو دل کی دنیا سازگار ہو گئی. بیج ڈالا جا سکتا ہے. کہا بیٹے جس رب کے اتنے محتاج ہیں، پھر اس اللہ سے حیا نہیں آتا، شرم نہیں آتی اس مولا کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ کچھ تو اس کا لحاظ کر لے. کہنے لگا تھا آپ گواہ رہیے، اب میں مولا کی احسان فراموشی نہیں کروں گا، اسے ناراض نہیں کروں گا. تو چھوٹے سے بچے کا اثر لیتا ہے، اس سے ڈرتا ہے. اور وہ محسنوں کا محسن، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ مالک حقیقی، جس سے اس کی ساری زندگی کی نعمتیں، ساری زندگی کی بقا جس سے وابستہ ہے، رسوا کرنے پہ آئے تو کون عزت دے سکتا ہے؟ نعمتوں کے نقشوں میں خوار کرنے پہ آئے تو کون بچا سکتا ہے؟ راحت و آرام کے سلسلوں کے اندر بے سکون پریشان کرنے پہ آئے کون سکون دے سکتا ہے؟ محبتوں کے ماحول میں اور محبتوں کے نقشوں میں نفرتوں کی آگ کا عذاب دے تو کون بچا سکتا ہے؟ اس ذات کی نافرمانی ہے. دل اس ذات کے خوف سے خالی ہو گئے. اس لیے زندگیاں آزاد ہو گئی، آزاد زندگی ہے. جو من میں آ رہا کر رہا ہے، جو طبیعت میں آ رہا ہے کر رہا ہے. جیسے اللہ کا خوف بہت بڑی عبادت ہے میرے عزیزو، دلوں کا خوف سے خالی ہونا، اللہ کے خوف سے خالی ہونا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس شخص کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پھر کوئی حد نہیں ہے، کہیں رکے گا نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. کس منہ سے کھڑا ہوں گا، کیا لے کے جاؤں گا؟
کیا لے کے جاؤں گا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، حرام سے اپنے نفس کو بچا لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ خوف خدا کی دولت رکھنے والا جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اکیلے ہوں، تنہائی ہو، تاریکی ہو، اندھیرا ہو، یہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. بڑا خوش نصیب. آدمی نہ جانے کن کن وجوہات سے روتا ہے، لیکن وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکل آئے وہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے. اللہ کے خوف. تنہا، اکیلا. مجمع میں بس اوقات لوگ آواز سے بھی آنسو نکل آتے ہیں، ارد گرد کے ماحول کے رونے کی وجہ سے بھی آنسو نکل آتے ہیں، لیکن وہ آنسو بہت معتبر ہے جو تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کی عظمت کو، بڑائی کو سامنے رکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. وہ خالص آنکھوں. وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اکیلا اللہ کا تذکرہ کر رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ ایک آنسو دل کی ساری گندگی صاف کر دیتا، صاف کر دیتا. خوف خدا، اللہ کا خوف. تو میرے عزیزو، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت کا تصور کیا کرو، اور جو اس کے پکڑ کے نقشے دنیا میں ہیں اس سے عبرت لیا کرو، اس سے عبرت لیا کرو، تاکہ میری ذات سے کسی پہ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو. بس اوقات جب اللہ کے خوف اور عظمت سے دل خالی ہوتے ہیں تو آدمی ظالم بنتا ہے، سرکش بنتا ہے، دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے، یہ بے لگام ہو جاتا ہے. اور اللہ کا خوف ہو، کسی کے حق میں کوئی زیادتی ہو جائے فوراً معافی مانگنے لگتا ہے. معاف کر دے بھائی، معاف کر دے، معاف کر دے. ابو سلمہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کہہ دیا، فوراً احساس ہوا. بنی سلمہ کا وہ شخص اس سے کہا بھائی مجھے بھی کچھ کہہ دے. اس نے کہنے سے انکار کر دیا. فرمایا کہہ دے، اللہ کے نبی سے جا کے کہہ دوں گا. اس کی برادری کے لوگ کہنے لگے یہ بھی عجیب آدمی ہے، بات بھی سخت کہہ دی اور پھر شکایت بھی لگانے جا رہے. فرمایا ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں دونوں اکٹھے ہوئے. حضرت فرمایا یا رسول اللہ انہیں کہہ دینا معاف کر دے، یہ مجھے بھی کہہ دے. آپ نے فرمایا اچھا کیا تم نے نہیں کہا، بس یہ کر دو کہ اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کر دے. تو یہ خوف خدا ایسی چیز ہے، اگر کہیں بھول ہو بھی جائے تو فوراً آدمی معافی مانگ لیتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ تو چھوٹا ہے، یہ تو میرا ملازم ہے، یہ تو میرا مزدور ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، یہ تو مزدور ہے. پھر یہ نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کا ڈر اسے مجبور کرتا ہے کہ معافی مانگ لے. پھر یہ نہیں دیکھتا کہ چھوٹا ہے، مجھ سے کم ترک ہے، اس کی حیثیت بہت معمولی ہے. یہ خوف خدا ایسا ہے کہ کہنا میں یہ معاف کر دوں، کوئی زیادتی ہو گئی. یہی دل آج خوف خدا سے خالی ہو گئے تو انسان سے وہ کچھ ہوتا ہے کہ درندہ بھی اس کی درندگی سے شرما جائے. ایسا ظلم ہے، ایسی زیادتیاں ہیں. اس کی زبان اف،
تیر سے زیادہ تیز چل رہی ہے. اس کا طنز، اس کی تنقید، اس کا طنز، اس کی تنقید، اس کی جلی کٹی گفتگو، ڈری کوئی نہیں کہ اللہ سن رہا ہے. اس کا ریئیکشن میرے گھر میں کیا ہو سکتا ہے، میری بیٹیوں پہ کیا ہو سکتا ہے، میری اولاد پہ کیا ہو سکتا ہے، میری ذات پہ کیا ہو سکتا ہے. ڈری کوئی نہیں، جو آیا کہہ دیا. نہیں سوچا کسی کی عزت نفس مجروح ہوئی، کسی کی پردہ دری ہوئی، کسی کو میں نے رسوا کر دیا، کسی کا میں دل دکھی کر دیا. یہ احساس ہی کوئی نہیں کہ اللہ سن رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیال رکھنا، مظلوم کی فریاد کے آگے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، سیدھا عرش تک جاتی ہے. پھر نہ کہنا کہ کیوں ایسا ہو گیا، پھر نہ کہنا کہ ایسا کیوں ہو گیا. تو میرے عزیزو، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنی چاہیے. ہاں وہ حلیم بہت ہے، حلم بہت ہے، اس کی رحمت بہت ہے، اس کی شفقت بہت ہے، لیکن میرے عزیزو اس کا ضابطہ یہ بھی ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت کے تذکرے سے قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن اللہ نے کہیں اپنی پکڑ کے تذکرے بھی فرمائے تاکہ زندگی میں اعتدال رہے. ہاں، نیکیاں کر کے مجھ سے امید بھی رکھے، میرے خوف کو سامنے رکھ کر ظلم سے بھی باز رہے، نافرمانی سے بھی باز رہے. دونوں چیزیں سامنے رکھی ہیں. جنت کے تذکرے بھی خوب ہیں، رحمت اور مہربانی کے تذکرے بھی خوب ہیں، لیکن قرآن جہنم کے تذکرے بھی دے رہا ہے، اللہ کے پکڑ کے تذکرے بھی دے رہا ہے. جنہیں اللہ نے نوازا ہے ان کی تذکرے بھی ہیں. قارون اور فرعون اور حامان جنہیں اللہ نے رسوا کیا ہے، ان کی عبرت کی کہانیاں بھی تو قرآن کے صفحات پر ہیں کہ اس کی پکڑ بھی ہے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. یہ ہے، کسی کو زمین پہ دھنسا دیا، کسی پر آسمان سے پتھر برسائے، تند و تیز ہوا چلی، سینے پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے. فرمایا اللہ نے نہیں زیادتی کی، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا. تو اللہ کی رحمت سے امید بھی رہے تاکہ نیکیوں میں لذت رہے، نیکیوں کا شوق رہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف بھی رہے تاکہ زندگی گناہوں سے محفوظ رہے. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے خوف سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے اللہ اپنے خوف سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے اللہ اپنا خوف عطا فرما. جو نافرمانیوں سے اے اللہ ہماری زبانوں کو، نگاہوں کو، اعضاء اور جوارح کو محفوظ کر سکے. مولا کریم اپنے فضل سے ہم سب کی خطاؤں کو، گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما. اے اللہ نعمتیں دینے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما. عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. اے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. اے اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما.
اے اللہ اپنے غضب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب تیری رحمت کے امیدوار ہیں، مولا رحمت کا معاملہ فرما، شفقت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام اہل ایمان کی بخشش فرما۔ مولا کریم کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے مولا تو ان کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما، دین کی ایمان کی فضاؤں کو عام فرما۔ اے اللہ دین کے ہر شعبے کے اہل لوگ پیدا فرما، جو کام کر رہے ان کے اخلاص میں، اہلیت میں اور ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری وطن عزیز کو امن اور سلامتی عطا فرما، امن کا گہوارہ بنا، باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ جو اس ملک میں دین دشمن ملک دشمن ہیں ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، رنگ نسل وطن عصبیت لسانیت کی گندگیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی عصبیت سے محفوظ فرما، فرقہ واریت سے مسلمانوں میں دلوں میں نفرتوں بیج بونے والے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ بے حیائی فحاشی اور یانی کو فروغ دینے والے انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، انہیں بھی سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں ان گندگیوں سے بچنا ان کے لیے بھی آسان فرما۔ مولا کریم لقمہ حلال نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، حیا والی عفت والی پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما۔ ماں باپ کو ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولادوں کے فتنوں سے ازمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جن کی بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے ایک ساتھی بھائی عمر صاحب ان کے اہلیہ کا بھی خبر ملی، ان کا انتقال ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کی اہلیہ کے آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور قبر کی ساری سختیوں کو اللہ دور فرمائے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان کے متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے متعلقین کو صبر جمیل نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا